اکٹھے بیٹھیں گے تو دیکھیں کہ صحبت اس وقت جو صحبت ہے وہ دلوں کو مردہ کر رہی ہے کہ زندہ کر رہی ہے. اگر اس میں غیبتیں ہو، اس وقت کی نہیں گھروں کی بات کر رہا ہوں، جب جائیں گے اگر غیبت ہو، چغلی ہو، شکوے شکایت ہو، دنیا داری ہو، لوگوں پر ٹھٹھا مذاق ہو اور ساری دنیا کے گورکھ دھندوں کا تذکرہ ہو، خدا کے لیے اٹھ جاؤ. وہ صحبت ملعون صحبت ہے، اس سے دل مردہ ہو رہے. نہ بیٹھا کرو ایسی مجلس میں. جب بیٹھو عارضی صحبت میں تو دل کی زندگی کا خیال رکھو، آخرت کی فکر ہو، دین کی فکر ہو، اللہ رسول کی بات ہو، اصلاح کی بات ہو، نیکی کی بھلائی کی بات ہو، بندے کی بات ہو، اس کی اچھائی کی بات ہو، برائی کی بات نہ ہو. جو شخص دوسرے کی برائی دیکھتا ہے وہ مرتے دم تک کبھی اپنی برائی نہیں دیکھ سکے گا. ایک ہی برائی نظر آئے گی، بندے یا دوسرے کی دیکھ لے یا اپنی دیکھ لے. ایک ہی نظر آئے گی برائی، ایک ہی مہلت ہے. اس کی برائی دیکھ لے، ڈنڈورا پیٹ. اپنی برائی نظر نہیں آئے گی، کبھی اصلاح نہیں ہوگی. سو جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ صرف اپنی برائی دیکھتے ہیں، دوسرے کی برائی کا فکر ہی نہیں ہوتا. دوسرے کی برائی نظر ہی نہیں آتی ان کو. جب نظر نہیں آتی تو غیبت، چغلی، شکایت، برائی کرنی کیا ہے. لایانی باتوں میں اور لغو اور لایانی باتوں میں بھی دل مردہ ہوتا ہے. اللہ کا ذکر، آخرت کا فکر، اللہ کے رسول کی محبت اور دین کا ذکر، یہ موضوعات ہوں خیر، بلائی، احسان اور معروف لوگوں کے لیے. یہ موضوعات ہو تو دل زندہ ہوگا. تو دل کو زندہ یا مردہ کرنے کا پہلا علاج اور زہر، دونوں چیزیں صحبت ہے. تریاق بھی صحبت ہے اور زہر بھی صحبت ہے. دوسری چیز بڑی اہم وہ یہ سلامتی قلب کے لیے، دل کو زندہ کرنے کے لیے حسن نیت. کیا بڑی اونچی چیز ہے حسن نیت. حسن نیت کے باب میں ایک بڑی بنیادی چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ حسن نیت مومن کی کہ عمل سے بھی زیادہ اعلیٰ اور قیمتی چیز ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے. عمل کم ہوتا ہے، اس کا حسن نیت زیادہ ہوتا ہے تو وہ قلیل بھی کثیر بن جاتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کے عمل کو، فرمایا کہ اگر ایک رتی برابر بھی سونا خیرات کر دیتے تو فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ احد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کریں گے مگر اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا میرے دور کے ان غلاموں صحابہ کو مل رہا ہے، اہل بیت کو مل رہا ہے. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. زور علی حبہ پر ہے. کھانا تو ہر کوئی کھلاتا ہے، لنگر بھی کھلائے جاتے ہیں، بڑے دیکھے ہیں ہم نے. کھانا تو مالدار اگر تھوڑا سخی ہو تو بڑے لوگ کھانے کھلاتے ہیں، مگر کھانا کھلانے سے بات نہیں بنتی. بات کس سے بنتی؟ علی حبہ، کس نیت سے کھلایا ہے، کس نیت سے کھلایا ہے. اگر نیت مولا کی رضا ہو تو ایک روکھی روٹی کا کھلا دینا بھی کروڑ روپے کے خرچ سے اعلیٰ ہے. پھر جنت کے وارث بنائے جاتے ہیں. اور فرمایا مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے اور منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہوتا ہے. نیت المؤمن خیر من عملہ وعمل المنافق خیر من نیتہ. منافق کا عمل زیادہ دکھائی دے گا مگر نیت حسین، جمیل اور صاف نہیں ہوگی، خالص نہیں ہوگی، ریا ہوگی، دکھلاوا ہوگا، ملاوٹ ہوگی. مومن کا عمل قلیل بھی ہوگا مگر حسن نیت اس کو ایٹم بم بنا دیتا ہے. ایٹم بم کیا ہے؟ ایٹم ایک چھوٹا سا ذرہ ہے، چھوٹا سا ذرہ ہے مگر کروڑوں انسانوں اور آبادیوں کو تباہ کر دیتا. اتنا سا ذرہ. تو پتہ چلا کہ بات کمیت سے نہیں بنتی، بات کیفیت سے بنتی ہے. حجم اور والیوم سے نہیں،
کہ مقدار کتنی ہے، مقدار نہیں، ارے معیار کیا، کیفیت کیا ہے، قلبی حالت کیا ہے، اندر کی نیت کیا ہے. یہ حسن نیت. اگر حسن نیت انسان ہر عمل میں نیت کو خالص رکھے، اللہ کے لیے رکھے، تو دل کی مرض دور ہوتی ہے اور دل صحت مند ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا اللہ کے حضور پیشی کے لیے، اس کے پاس پہاڑوں جتنے نیک اعمال ہوں گے. فَيُنَادِ مُنَادٍ، ندا آئے گی، یہ پہاڑوں جتنے نیک اعمال لے کر آیا ہے، اگر کسی کا اس میں بدلہ دینا ہو تو پیش ہو جائے، تاکہ حساب چکایا جائے، انصاف کیا جائے. پھر مظلوم کھڑے ہوں گے، اس ظالم کے خلاف مقدمے دائر کرتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی داد رسی فرماتے ہوئے اس کی نیکیاں نکال نکال کے مظلوموں کو دیتا جائے گا، حتیٰ کہ کھڑے ہی کھڑے پہاڑوں جتنیاں نیکیاں نیک اعمال رکھنے والا شخص، اس کی جیب نیکیوں سے خالی ہو جائے گی. اور حدیث پاک میں آتا ہے وَيَبْقَى الْعَبْدُ حَيْرَانً، دنگ رہ جائے گا، ہکا بکا رہ جائے گا کہ میں انبار نیک اعمال کا لے کے آیا تھا اور تیرے دربار سے اب میں میزان کی طرف جا رہا ہوں. میزان کے بعد پل صراط کی طرف جانا ہے. جب میزان پر جانے کا وقت آیا جہاں تلنا ہے تو بچا ہی کچھ نہیں میرے پاس. یہ وہ اعمال ہیں. اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا جب وہ پریشان ہوگا، ششدر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا اِنَّ لَكَ عِنْدِي كَنْزًا، اے بندے تیرے اعمال ختم ہو گئے، تیری جیب خالی ہو گئی، کچھ نہیں بچا. اللہ نے فرمایا کہ تیرے اعمال کا ایک خزانہ میں نے اپنے پاس چھپایا ہوا بھی ہے، جس کی خبر کندھوں پر بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین جو اعمال لکھتے ہیں ان کو بھی نہیں ہے. یہ پڑھ، اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دے گا کہ یہ تیرے اور اعمال کا خزانہ ہے. حدیث پاک میں ہے کہ وہ دیکھے گا، اس میں بڑے نیک اعمال لکھے ہوں گے، اور وہ دل میں کہے گا کہ یہ تو میرا ہے ہی نہیں اعمال نامہ، یہ اعمال تو میں نے کیے ہی نہیں تھے. جیسے کوئی مغالطہ لگ گیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ. وہ حیران ہوگا، کہے گا باری تعالیٰ یہ کسی اور کی کتاب اعمال ہے، یہ تو میری نہیں ہے، یہ عمل جو اس میں لکھے ہوئے ہیں میں نے تو کیے ہی نہیں تھے. تو اللہ پاک فرمائے گا بندے مجھے بھی پتا ہے یہ عمل تو نے نہیں کیے تھے، مگر ساری زندگی تو ان اعمال کو کرنے کی نیت رکھتا تھا اور مجھ سے توفیق مانگتا تھا. مولا تجھے تیری رحمت کا واسطہ، مجھے توفیق دے، میں یہ کروں گا، مجھے توفیق دے، میں یہ کروں گا. اور میں تیری نیت کو دیکھتا تھا، نیت تیری صحیح تھی، عمل بکا، میں نے حسن نیت کے سبب تجھے 70 گنا اعمال کا نفع دے دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.